اسٹیج پر موجود تمام قومی عمائدین، رہبران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام اس تاریخی اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی کے لیے جو آپ نے توانائیاں صرف کی ہیں، پرخلوص جدوجہد اور محنت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکی۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے پورے خاندان سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس موقع پر جہاں میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، وہاں میں جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے خاندان سے بھی، ان کی جماعت سے بھی، ان کے تمام متعلقین و معتقدین سے بھی اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا، ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرنڈم ہی کر دیا، اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا
کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا اور آج وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے, پوری قوم کی متفقہ آواز ہے. اور آپ کے جلسوں سے آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں. آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے. ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں, اب میدان جنگ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام پی ٹی ایم گو نیازی گو سلیکٹڈ. داخلہ اشارہ بولے پتبر میں درتا وہ والا پتبر اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول دا چا سارا واسطہ نہ اوپرے ہوتے. انشاءاللہ ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں, ہمارا موقف بڑا واضح ہے. داندلی ہوئی ہے, داندلی کی گئی ہے, ہمیں داندلی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے. اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو, پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا, پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی, پھر آپ کے سامنے کلمہ حق بھی کہا جائے گا. اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں, آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں, دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے. آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں, پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں, دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے. ذرا زور سے بولو, للکار سے بولو, سب مل کے بولو. بلاول بولے, مریم بولے, مولانا بولے. آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں. ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں. پھر خفا نہ ہونا, پھر برداشت کرنا. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے, اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی. ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے. جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا
کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا. آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے. یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں. پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں. یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں. ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے. ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے. اس کو کہتے ہیں اشارہ. اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے. وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا. کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا. افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا. لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے. چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی. لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر. اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ. جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا. نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! جیلی حکمران مرد آباد! جیلی حکمران! جیلی وزیر اعظم! جیلی وزیر اعظم! میرے محترم دوستو، روس کیوں سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا. آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے. آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے. جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں. پیدامون این آر او غواړي او د این آر او دومره
خادا چې موږ د انارو دا او هم نه قبلو دته بس انارو تغواړي او موږ دل نه درکو تا په انارو د سلوار لعنت چې موږ تا نه غواړو تو میرے محترم دوستو جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو اس کو ضائع نہ کر دو چین کے پیسے کو ضائع کیا سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے اس نے آپ سے $2 ارب واپس مانگ لیے امارات نے تم سے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے اب کہاں ہیں تمہارے وہ NGOs جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں خون اور زہر کی نہریں بہ رہی ہیں تم دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد تم اپنے پڑوسیوں کے نظر میں بھی ناقابل اعتماد تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالیں اور وہ قبول کر لیں اور جس طرح آپ ان کو ہانکے وہ ہانکتے چلے جائیں یہ انسانوں کا ملک ہے معزز شہریوں کا ملک ہے محترم لوگوں کا ملک ہے اور محترم قوم کے اوپر کسی ذلیل اور رسوا انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا مرد آباد دشمن حکمران وطن دشمن حکمران ملک دشمن حکمران ناکام حکمران بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے آج بلوچ رو رہا ہے آج سندھی رو رہا ہے آج پشتون رو رہا ہے اور پنجابی رو رہا ہے کشمیری رو رہا ہے کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداگر بنے آج تم کشمیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا مجھے بتایا جائے کہ سن 1948 اور 49 کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گنجائش تھی ہم نے 70 سال تک
کشمیریوں سے ایک ہی بات کہی کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. آپ کی حق خود ارادیت یہ آپ کا بین الاقوامی مسلمہ حق ہے. لیکن آج مودی نے آ کر، اور میں آپ کو بتاؤں، مودی کے آنے کے لیے دعائیں اس نے نہیں کی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے، جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مودی کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے. تو مودی کو دعائیں دینے والے تم، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں وابستہ کرنے والے تم، اور آج مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہو. تم نے کشمیر کو بیچا ہے، تم نے کشمیریوں کے 70 سالہ قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے. تم نے آج گلگت میں جا کر لوگوں سے کہا ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے، ہم خوش ہوں گے کہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں. لیکن ان کے باقاعدہ حق خود ارادیت کی بنیاد پر اپنا فیصلہ خود کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو ذبح نہیں کیا. اس طریقے سے آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. ہم نے ان کی لاشوں پہ سیاست کی 70 سال. ہم نے وہاں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس اور عصمت پہ سیاست کی. ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون پر سیاست کی. وہ مظلوم کشمیری آج کدھر دیکھے، جس کو پاکستان پر بھروسہ تھا، جس کو پاکستانی پر بھروسہ تھا، تم نے 70 سال ان سے قربانیاں لے لے کر آج اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے. 85,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا کشمیر آج آئے گا صرف 5,000 کلومیٹر مربع کی کشمیر پہ. یہ تمہاری پالیسی ہے، یہ ہمارے لیے قوموں کو جیت رہے ہو، یہ تم پاکستان. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے فاٹا کا انضمام کیا، اب فاٹا والے حق حیران کہ یا اللہ اب ہم پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کے دباؤ پر ایسا ہو رہا تھا. میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں خارجہ امور کا چیئرمین بھی رہا ہوں، میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اندر کی بہت باتیں جانتا ہوں. میں تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں، تمہارے عزائم کو جانتا ہوں. میں پوری دنیا کا قانون، کوئی پوری دنیا کا قانون بتا دے کہ کسی حکمران کے پاس اگر عوام کا مینڈیٹ ہو تو پھر اپنے ملک کی سرحد کو تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے. کیا یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو آگے پیچھے کرے، کسی کے لیے ملک چھوڑ دے، کسی سرحد کو طے کر دے؟ یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور دنیا میں کوئی طاقتور قوم ہو وہاں پر بھی وہ اپنی سرحدات تبدیل نہیں کر سکتا. امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کر کے دکھائے ذرا میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی، وہ کر کے دکھائے کینیڈا کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی. نہیں کر سکتا. ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عوام ہمیں ووٹ بھی دے دے تب بھی ہم سرحد تبدیل نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر کشمیریوں کی جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر گلگت بلتستان کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر فاٹا کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں. اتنے بڑے حساس معاملات جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو، جب تک عوام
भरपूर तौर पर इस हवाले से मुतालबा न करें। आज अब कहाँ खड़े, कहाँ हम खड़े? उन्होंने पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि जहां अब पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो रहा है। तो आज अगर पीडीएम है तो पीडीएम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की बका है, उसकी बका का तहफ़्फ़ुज़ है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस किस्म के नाअहलों से निजात पाएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा, वरना इन लोगों की हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हुकूमत भी नाजायज, इसकी दाखिला पॉलिसियां भी नाजायज, ये इंसानी हुकूक की भी कातिल, ये कश्मीर की भी कातिल, ये फाटा की भी कातिल। और आज हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए मैदान में निकले हैं। आप हजरात ने इस्तिकामत के साथ खड़ा होना है। क्लक बोलाड़े का नाम और पुख्तून कौम अगर खपल प्लार निकपत पेजनी, अगर गैरत पेजनी, खपल पख्तू पेजनी और इंशाअल्लाह पुख्तानयू के खुदा कवल नारे तकबीर, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, लब्बैक 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 लब्बैक। मुझे मोहतरम और पीडीएम पल बुनियादी मकासद व ऐलान वक जमहूरी सियासी इंसानी हुकूक पर हवाला औदा आईन पाकिस्तान इस्लामी विफाकी और जमहूरी हैसियत व महफूजी और इस्लामी दफात तहफ़्फ़ुज़ और पहागे बांध अमल दरामद ब यकीनी हुई दक बुनियाद बंद जमुन इत्तेहाद पर फैसला हो। मोहतरम और दामल जमुंगा मंग पद मुल्क के दचा गुलामान नहीं, मंग द फिरंगी गुलामी न जमाना ले, मंग द अमरीके गुलामी न जमाना ले, मंग द गुडा ज्ञानो गुलामी हम कबल औरत तैयार नहीं हो। हमने जिस सफर का आगाज किया है अब वो काफी तय हो चुका है, थोड़ा फासला बाकी है। इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पाएंगे। इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे, हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान बनाएंगे, विफाकी पाकिस्तान बनाएंगे, पार्लिमानी पाकिस्तान बनाएंगे और 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं, कोई मत सोचे कि हम सूबों को दिए हुए हुकूक पर कोई सौदा के लिए तैयार हो सके। हम एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम सूबों के हुकूक पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा आपकी जंग लड़ी है, सख्त हालात में लड़ी है, आज फिर मैदान में है और आज इस मैदान में आप सब हम एक सफ पे खड़े हैं। इस सफ को मजबूत बनाना है, इस सफ को आगे ले जाना है। तमाम सियासी पार्टियों के कारकुन, उनके कायदीन एक सफ होकर इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो।